حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ساس بہو اور نند میں اگر نہ بنے تو بیٹا کیا کرے؟ دیکھیں، اکثر گھروں میں ساس بہو اور نند کے بیچ انبنی رہتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دین پر نہیں چلتے، شریعت کو فالو نہیں کرتے. آپ کہیں گے کہ نمازی عورتیں بھی تو ایسا کرتی ہیں. تو یاد رکھیں، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، معاملات کو بہتر رکھنا بھی دین ہے، برداشت کرنا بھی دین ہے، صبر کرنا بھی دین ہے، غیبت چغلخوری اور عیبجوئی سے بچنا بھی دین ہے. اس لیے دین پر چلیں گے، دین کو پورے طور پر فالو کریں گے تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا اور ہمارے بیچ کے اختلافات دور ہوں گے. لڑائی جھگڑے کی اصل وجہ بے صبری ہوتی ہے. اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو برداشت کر لیں، صبر کر لیں، کچھ نہیں ہوگا. اگر بہو نے کچھ کہہ دیا تو ساس برداشت کر لے، کچھ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ ساس بہو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھے، جھگڑا سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. دوسری بات، ساس بہو میں اگر کچھ اختلاف ہوتا ہے تو اسے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے اس کا ذکر بھی نہ کرے. نہ ساس محلے کی عورتوں میں اپنی بہو کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے اور نہ ہی بہو اپنے شوہر سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرے یا اپنے میکے کے رشتہ داروں سے اس طرح کی باتیں شیئر کرے. چاہے شوہر کی بات ہو، چاہے ساس نند کی بات ہو. عام طور پر اختلاف بڑھتا اس وجہ سے ہے کہ ایک عورت جو کچھ بھی سسرال میں ہوا اپنے میکے کے لوگوں کے کان میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتی ہے، جس سے اختلافات ہوتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ بہو ساس کو اگر ماں کے جیسے سمجھے، یعنی ایک بہو ساس کو ماں کے درجہ میں رکھ لے اور ساس بہو کو بیٹی کے جیسے سمجھے، یعنی ساس اپنی بہو کو بیٹی کے درجہ میں رکھ لے تو سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. ساس بہو کے بیچ اختلاف جو پیدا ہوتا ہے اس میں کبھی زیادتی بہو کی طرف سے ہوتی ہے اور کبھی زیادتی ساس کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ ساس کبھی کبھار مضبوط ہوتی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اگر بہو یہ سوچ لے کہ میری ساس میری ماں کی جگہ ہے، میں اپنی ساس کو ماں سمجھ لیتی ہوں، میری ماں بھی مجھے ڈانٹتی اور برا بھلا کہتی تھی، اس کے باوجود بھی میں ان سے لڑائی نہیں کرتی تھی، لہذا اپنی ساس سے بھی نہیں جھگڑا کروں گی. اگر یہ ذہن بن جائے گا تو کیا وجہ ہے کہ اختلاف ہو؟ پھر وہ یہ بھی سوچے کہ میری ساس آخر کون ہے؟ میری ساس میرے شوہر کی ماں ہے، جس نے میرے شوہر کو جنم دیا، اسے پوسا پالا، اسے جوان کیا. مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے، اس کی بات کو میں برداشت کر لیتی ہوں، تو اس کی ماں سے محبت کیوں نہ کروں؟ اور اس کی ماں اگر کچھ بول دیتی ہے تو اگر ہم اس کو برداشت کر لیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟
اگر اس انداز میں بہو سوچے گی تو کیا اختلاف ہوگا؟ اور پھر اسی طریقے سے اگر زیادتی ساس کی طرف سے ہوتی ہے تو اگر ایسی ساس اپنا یہ ذہن بنائے کہ میری سگی بیٹی بھی تو مجھے نہیں چھوڑتی، وہ بھی مجھے الٹا سیدھا جواب دے دیتی ہے، اس کے باوجود میں اس کو نہ ڈانٹتی ہوں اور نہ ہی اس سے نفرت کرتی ہوں، بلکہ اس کے لیے میرا پیار بدستور قائم رہتا ہے، تو میری بہو بھی میری بیٹی کے جیسے ہے۔ اگر میں اپنی بہو کو پریشان کروں گی تو اس کا تو یہاں پر کوئی خاندان نہیں ہے، کہاں جائے گی؟ اگر اس انداز میں ساس سوچے گی تو کیا اختلاف ہوگا؟ اور پھر اگر حقیقی معنوں میں ساس یہ بھی سوچے کہ میں جس بیٹے سے پیار کرتی ہوں اس بیٹے کی بیوی ہے اور اس بیوی سے میرا بیٹا پیار کرتا ہے، تو آخر میں اس سے نفرت کیوں کروں؟ اگر اس انداز میں ساس سوچے گی تو کیا ساس بہو کا اختلاف ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ رہی بات نند کی، نند اور بھابھی کا جھگڑا، تو اس میں زیادتی عام طور پر نندوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ نند بھابھی کو اپنی نوکرانی سمجھ بیٹھتی ہے، ہر خدمت اس سے لینا چاہتی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو شادی شدہ نندیں بھی بھابھیوں پر حکومت چلانا چاہتی ہیں، جو غلط ہے۔ کچن کا سارا کام بھابھی پر ڈال دے گی اور آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائے گی، نہیں، یہ غلط ہے۔ حق یہ ہے کہ بھابھی کا بھی ساتھ دیا جائے، وہ بھی تو انسان ہے، بھابھی بھی ایک انسان ہے، وہ کوئی خادمہ اور نوکرانی نہیں۔ اس لیے اگر بھابھی کو انسان سمجھا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اختلافات جو معاشرتی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں بیٹا کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا کیا کرے؟ تو نہ تو وہ ماں کی بات سن کر کے بیوی پر زیادتی کرنے لگے، اور نہ ہی بیوی کی بات میں آ کر کے ماں پر زیادتی کرنے لگے، اور نہ ہی بہن کو سر پر بیٹھا کر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، بلکہ اسے سب کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، سب کے حقوق برابر دینے ہوں گے، سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، جدھر غلطی زیادہ ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ صرف ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، ہر گھر میں ایسا ہو سکتا ہے اگر دینی زندگی نہ گزر رہی ہو تو، اللہ کا ڈر نہ رکھا جا رہا ہو تو اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹے کو یہاں پر کردار یہ نبھانا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہ کرے۔ اگر کسی ایک کی طرف وہ جھک جاتا ہے تو دوسرے پر وہ زیادتی کرنے والا ٹھہرے گا، اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ بیوی بھی اسی کی ہے، ماں بھی اسی کی ہے، اور بہن بھی اسی کی ہے۔ آخری بات یہاں پر ہم یہ عرض کریں گے کہ آپسی تعلقات کو بنائے رکھنے کے لیے اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے تئیں اچھا گمان رکھے۔ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بدگمانی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ کسی کی بات ہم نے سنا اور اس کا غلط مفہوم لے لیا۔ بدگمانی میں ہی سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ساس کوئی بات کر رہی تھی، بہو سوچنے لگی کہ میرے خلاف ہی بات کر رہی ہے، بہو کوئی بات کر رہی تھی، ساس سوچنے لگی کہ میرے خلاف ہی بات چل رہی ہے، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ اگر شریعت کو فالو کریں گے تو اس طرح کے جو اختلافات ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔